میرے پیارے پاکستانیوں، 14 اگست 1947 کو وطن عزیز کی آزادی حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، جس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے آزادی دلائی۔ تمہیں عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ نے اس سے تمہیں نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بنی اسرائیل پر قرآن مجید میں بیان کیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آزادی بہت بڑا اللہ کا احسان اور بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس رب کریم نے ہمیں 1947 کے اندر جو مستقل طور پر اور مسلسل مسلمانوں کی جدوجہد سے ایک وطن عزیز دیا، ایک پیارا سا ملک جس کا نام بھی بڑا عظیم ہے، جس کا پرچم بھی بڑا عظیم ہے، اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا 1947 14 اگست کو۔ تو جب بھی 14 اگست آتی ہے تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ دن تھا، یہ وہ تاریخ تھی جس تاریخ کو پاکستان وجود میں آیا اور رب کریم نے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ دیکھتے ہیں آپ مسلمان جو پاکستان کے رہائشی ہیں، جو وطن عزیز کے باسی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، باشندے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت میں مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی کہ اس قدر عظیم اللہ تعالیٰ نے نعمت ہم پر کی۔ اور آپ کو علم ہو یا نہ ہو، قرآن مجید کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بڑا احسان کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی وہ روزہ رکھیں گے۔ ہم پر بھی حق بنتا ہے کہ ہمارا بھائی موسیٰ روزہ رکھا کرتا تھا تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ کہ اس دن کیا ہوا تھا، کیوں روزہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون اور اس کے آل سے نجات دی تھی۔ ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا جس سے اللہ نے نجات دی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس پر جو ایمان لانے والے تھے وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن کا، کیونکہ یہ خوشی کا دن تھا، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جھنڈیاں تو اٹھا لیتے ہیں اور بیج تو سجا لیتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آزادی مبارک ہو، یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آزادی کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت میں دین اسلام پر عمل کرنا، اس پر اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو حقیقت میں یہی آزادی ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان کے لیے قید خانہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ قید خانہ ہے، حقیقت میں اس میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں آزادی بھی کیا ہے؟ کہ آزادی یہ ہے کہ بندہ دین پر عمل کرے اور عمل پیرا ہو، اسلام شریعت کو فالو کرے، اور اپنے اس ملک کے اندر، اللہ اکبر، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس ملک کے اندر لوگ رہنے والے اس ملک پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کمنٹ لکھا فیس بک پر، میں نے جھنڈے کی تصویر لگائی تو اس نے کمنٹ میں لکھا کہ یہ اسلامی ریاست ہے یا جمہوری ریاست ہے؟ تو میں نے ایک سوال کیا، اور انشاءاللہ جب وہ اس سوال کا جواب دے گا تو میں بھی اس کو جواب دے دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جمہوری ملک ہے یا اسلامی ملک ہے، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ اس ملک کے اندر کبھی آپ پر دینی پابندی لگائی گئی ہے؟ اگر یہ کہا گیا ہے آپ کو کہ نماز نہ پڑھو اور آپ کے دین میں کوئی خلل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو ایک سادہ لوگ مسلمان ہے، کبھی اس کو نماز سے نہیں منع کیا گیا،
کبھی اس کو دین کے امور پر عمل کرنے سے نہیں منع کیا گیا، کبھی روزہ رکھنے سے نہیں منع کیا گیا۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں جو مسلمان قید خانوں میں ہیں، جو کئی ممالک کے اندر مسلمان جو قید میں ہیں اور آزادی کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، ان پر جو ظلم اور بربریت ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ پر ہے؟ نہیں ہے۔ دین پر عمل پیرا ہونے میں ہم پر کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے کچھ مسلمان جو ہے اس وطن عزیز سے خوش نہیں ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اتنا عظیم وطن اللہ نے دیا، اتنا عظیم ملک دیا، اور اس ملک کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایسا عظیم وطن ہمیں دیا کہ جس وطن کے اندر رہ کر ہم نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، دینی امور معاملات کر سکتے ہیں، تجارت دین کے مطابق کر سکتے ہیں، ہم خرید و فروخت، لین دین جو بھی کام کر سکتے ہیں دینی امور کے مطابق کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی دین کے حوالے سے ہمیں آزادی ہے۔ اور پھر ہم اگر نماز نہیں پڑھتے یا ہم قصوروار ہیں، یہ وطن عزیز اس کا قصوروار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وطن آزادی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ اس وطن عزیز کو کافروں سے، اور دنیا آج کیوں پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کے ہر قانون کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے ہر باشندے کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے دنیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ کی مدد سے حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ کافر اور دین کے جو دشمن ہیں اور دیگر ممالک جتنے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے۔ جب بھی ان کے اندر ایمانی جوش پیدا ہوا، جب بھی یہ قوت میں آئے، طاقت میں آئے، یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، اور ایمان کا جذبہ لے کر جب ہم سے لڑیں گے تو ہمیں شکست سے فاش اٹھانی پڑے گی اور قبول کرنی پڑے گی، ان کو پتہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں اپنی افواج سے محبت کرتا ہوں، اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، وہ جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس ملک کے عوام کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وطن عزیز کو ایسے سپوت عطا کرے، ایسے نوجوان عطا کرے جو اس ملک کی چاروں طرف سے حفاظت کرے۔ اور بڑی بات نہیں، چھوٹی بات کرتا ہوں، بڑی عام بات ہے کہ آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر فوج نہیں ہے، افواج نہیں ہے، جن ممالک کے اندر فوج کا کردار نہیں ہے، اپنی فوج نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔ شام کو دیکھیے، لبنان کو دیکھیے، اس طرح جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جن کے اندر فوج نہیں تھی، فوجی قوت نہیں تھی، عسکری طاقت نہیں تھی، ان کا کیا حال کیا کافروں نے، ان کا کیا حال کیا غیر مسلموں نے، ظالموں نے کیا حال کیا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھے بھی جواب نہ دیا جائے۔ وہ ڈر کر پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ مقام جو پاکستان کو تو نے دیا ہے، اللہ ہماری جو شہ رگ ہے، کشمیر ہے، اس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے، اس کو بھی اپنے وطن عزیز کا حصہ مانتے ہیں۔ اللہ جس طرح تو نے 1947 کے اندر پاکستان کو آزادی دلائی کافروں سے، ہندوؤں سے، اے اللہ آج یہ عوام پاکستان کی، اور میں تیرا ایک ناچیز بندہ، ایک حقیر بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں کشمیر بھی لوٹا دے۔ اللہ کشمیر کی ماں بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جوانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ بہت زیادہ کافروں نے انتہا کر دی ہے، یا اللہ ان کو آزادی دے دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کا جو حصہ ہے، جو ہم سے چھینا گیا ہے، جس پر قابض ہندو، یا اللہ ان کی بربریت کو ختم فرما دے، ان کے ظلموں کو ختم فرما کے ان مظلوموں کو رہائی دے دے، یا اللہ ان کو بھی آزادی نصیب فرما۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک عظیم کو ایک دین کا، اسلام کا قلعہ بنا دے، تاکہ دشمن کبھی میلی نظر اٹھا کر اس ملک کی طرف نہ دیکھے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔